میرے خواجہ کے دربار کی یہ شان ہے، غریب نواز عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے، جو بھی دامن پھیلاتا ہے، خدا کی قسم خالی دامن لے کے آتا ہے، مگر دربار غریب نواز سے جب جاتا ہے، اللہ کی قسم خالی دامن خواجہ بھر دیا کرتے ہیں۔ اے لوگو، ہمیں تو وہ بھی کہانی یاد ہے کہ ایک بہت بڑا سوداگر، ایک بہت بڑا تاجر دارجلنگ میں رہنے والا، دارجلنگ کے اندر جس کا گھرانہ تجارت کے لیے مشہور، عبد الرحمن چودھری، بہت بڑا تاجر، اتنا بڑا تاجر کہ اپنے ملک کے لوگ وہ بھی اس کے پاس پہنچتے، دیگر ممالک سے بھی تاجر اس کے پاس میں آیا کرتے، اتنا بڑا کاروبار۔ ایک بیٹا نام محمد امین، اتنا مالدار گھرانہ، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ محمد امین عبد الرحمن چودھری کا اکلوتا بیٹا، ناز و نام میں پرورش ہوئی، دولت کی کوئی کمی نہیں، اور دولت کی فراوانی نے بیٹے کو ایسا بنا دیا، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے یارانے بڑھتے چلے گئے۔ اور یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، جس کے پاس میں دولت ہوا کرتی ہے، مالداروں کے بچوں سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دوستانے بہت ہوتے ہیں، تمام اوباش لڑکے مالداروں کے بچوں کے قریب آتے ہیں، دولت مند حضرات کے بچوں کے قریب آ کر اپنا حلقہ لگا دیا کرتے ہیں۔ ان بچوں کو بری صحبت کے سبب، وہ بچے جو صحیح ہوتے ہیں، بری صحبتیں انہیں بگاڑ دیا کرتی ہیں۔ صحبتوں کا اثر زندگیوں پہ بہت پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو نوجوان یہ جگہ جگہ آپ کو ملیں گے نا حلقے لگا کر، یہ صحبتوں کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی جواری کے پاس بیٹھے گا جواری بنے گا، اگر کوئی شرابی کے پاس بیٹھے گا شرابی بنے گا، اگر کوئی عالم کے پاس بیٹھے گا وہ علم سیکھے گا۔ اے لوگو، اگر کوئی کسی مصطفیٰ کے دیوانے کی بارگاہ میں بیٹھے گا تو وہ مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے گا۔ بچوں پر بہت خیال رکھیں کہ انہیں بری صحبتوں سے بچائیں، بری صحبتیں تباہ کر دیا کرتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ نوجوان جو اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ تھے، آج وہی اپنی بہنوں کو ریچھ کی طرح تکتے نظر آتے ہیں۔ یہ صحبتوں کا اثر ہے۔ جیسی صحبتوں میں رہتے ہیں ویسا ہی اپنے کردار کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ امین بہت بڑے مالدار کا بیٹا تھا، دوستوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہو گیا، تو صحبت نے اس پر بھی اثر ڈالا، جیسی صحبت ویسا زندگی پہ اثر پڑ گیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، خراب لوگوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے۔ صحبتیں زندگیوں پہ اثر ڈالا کرتی ہیں، اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھا کرو، ظالموں کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو۔ بہت سارے لوگ جواز پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی صحبت سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی بھی صحبت میں بیٹھیں اگر ہم خود کو صحیح رکھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری صحبت کا اثر ان پہ پڑ جائے، ہم انہیں اچھا بنا دیں۔ ہاں اچھی سوچ ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے جیسی صحبت میں بیٹھو گے ویسا زندگی پہ اثر آئے۔
अगर किसी लोहार की भट्टी के करीब बैठोगे, उसकी भट्टी से उड़ने वाले जो आग के छोटे छोटे बारीक बारीक शोले होते हैं, जिन्हें आम जबान में हम कहते हैं आग के चेंके, वो दामन को जरूर जलाया करते हैं, वो दामन को जरूर दागदार कर दिया करते हैं, सोबत का असर जरूर पड़ता है। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, मैं आपको जो वाकया सुना रहा हूं हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद अमीन एक बड़े ताजिर का बेटा, मालदार का बेटा, दौलत की फरावानी, सोबत ऐसी हो गई कि जुआरियों में बैठने लगा, और तमाम सोबतों से बढ़कर ये जुए की आदत उसके अंदर ऐसी आ गई कि अब वो भी शहर के जुआरियों में रहने लगा, जगह जगह बैठकर जुआ खेलने लगा, अपने घर की दौलत को जुए में लुटाने लगा, न जाने कितनी बाजियां हारता, न जाने कितनी दौलत को यूं ही जुए में उड़ा देता। सारे शहर में ये शोहरा हो गया था कि अब्दुर्रहमान ताजिर का बेटा, अब्दुर्रहमान चौधरी का बेटा अमीन, वो तो बहुत बड़ा जुआरी बन गया है। बाप जब इन बातों को सुनता तो बाप के दिल पर गहरा असर हुआ करता था। बहुत समझाया बेटे को, लेकिन नहीं माना। एक दो बार सुनता था, एक दो दिन के लिए रुक जाता था, लेकिन जैसे ही दोस्तों से मिला वैसे ही जिंदगी फिर वही उसी मोड़ पर पहुंच जाती थी, फिर उन्हीं के साथ शामिल होकर जुए में लग जाया करता था। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इतना बड़ा ताजिर अब्दुर्रहमान, लेकिन इस सदमे में बीमार हो गया, इसलिए कि जो इतना बड़ा ताजिर था, कारोबार को जैसे गहन लग गया, कारोबार भी डाउन होने लगा, अब वो दौलत सारी जुए में जाने लगी। बाप बीमार हो गया, बड़ी दवाइयां की गई, बड़ा इलाज किया गया, लेकिन तबीयत अच्छी न हो सकी। बीमार इतना हो गया, बीमारी इतनी बड़ी कि ये बिस्तरे मर्ग पे आ गया। अब बिस्तरे मर्ग पर अमीन की माँ बड़ी परेशान है, अपनी शौहर की खिदमत में लगी हुई है, लेकिन इसकी तो जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं, जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। बेटा भी बैठा है सामने, बेटा भी सर झुकाए बैठा है। अमीन भी आज फिक्रमंद है, मेरे बाप को क्या हो गया, इसलिए कि मेरे अजीजों, बाप बाप हुआ करता है, बाप की शफकतों का कोई बदल नहीं होता है, बाप की मोहब्बतें अनमोल हुआ करती हैं। कायनात में कोई इतनी मोहब्बत कोई और तुमसे नहीं कर सकता है जितनी तुम्हारे माँ बाप तुमसे किया करते हैं। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, बाप की मोहब्बत का कोई मोल नहीं। बाप को इस हालत में देखकर आज अमीन जुआरी भी बड़ा रंजीदा हो गया, बड़ा गमज़दा हो गया। बाप बिस्तर पे पड़ा है, बाप ने इशारे से बेटे को बुलाया, बेटा करीब आया, बाप ने भर्राई आवाज में आहिस्ता आहिस्ता कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर, मैंने तुझे बहुत समझाया, तू कभी नहीं माना, लेकिन सुन ले, मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मेरी एक बात पे अमल कर लेना, एक वसीयत कर रहा हूँ, सुन ले। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर बड़ी दुआएं मैंने मांगी है, बड़ी दुआओं के बाद में तू पैदा हुआ। मेरे बेटे, मैंने ये दिल में आरजू की थी, जब तू पैदा हो गया मैंने दिल में आरजू की थी तुझे अजमेर लेके जाऊंगा, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तेरा सलाम होगा, लेकिन सुन ले, मैं भूल गया, कारोबार में उलझ गया, तुझे अजमेर न ले जा सका। ऐ मेरे लखते जिगर, मेरे मरने के बाद में एक काम कर लेना, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे सुपुर्दे खाक करना, और उसके बाद में एक बार अजमेर जरूर चले जाना, एक बार अजमेर की हाजिरी कर लेना, दरबारे गरीब नवाज में चले जाना। तू गरीब नवाज की बारगाह में जाएगा, गरीब नवाज तुझ पर करम फरमाएंगे, वहां तो जो भी आता है गरीब नवाज सब पर करम फरमाते हैं। मरने से पहले वसीयत की और कलमा पढ़कर दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दुर्रहमान चौधरी का इंतकाल हुआ। आज अमीन की हालत भी बदल गई, आज बहुत रो रहा है, आज दागे यतीमी लग गया, इतना रोया कि लोगों ने तसल्लियां दी, छुपाया। आखिरकार फिर जनाजा तैयार हुआ, फिर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चले। एक बहुत बड़े मैदान में नमाज जनाजा हुई। बेटे का बुरा हाल है, तड़प रहा है, रो रहा है। अब कब्रिस्तान
قبرستان پہنچے، جیسے ہی قبر میں اتارا امین چلانے لگا میں بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی قبر میں سونا چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی قبر کے اندر لٹا دو، میں بھی اب گھر واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پکڑ کر پیچھے ہٹایا، اس کے بعد میں سمجھایا، تسلیاں دی، امین کو پیچھے ہٹا کر اس کے باپ کو دفن کیا اور اس کے بعد اس کو گھر لے آئے، بہت سمجھایا۔ جب تیسرا دن ہوا لوگ بیٹھے، خاندان کے بڑے آئے اور امین کو سمجھانے لگے، اے امین اب تو زندگی بدل دے، اب تو تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، تیرے والد کا انتقال ہو گیا، اب تو اپنی صحبتیں چھوڑ، ان بری عادتوں کو چھوڑ دے، اپنے گھر کا اب تو ذمہ دار ہے، کاروبار تجھے سنبھالنا ہے، اپنے پورے گھر کی ذمہ داری کو تجھے اٹھانا ہے، تجھے سنبھالنا ہے سب کچھ، اب ان بری عادتوں کو چھوڑ دے، بری صحبتوں سے باہر نکل کے آ جا، اب اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، داغ یتیمی لگ گیا تھا، بات سمجھ میں آ گئی، بری عادتیں چھوڑ دی، جوا بھی چھوڑ دیا، برے دوستوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو سنبھالنے لگا، اپنے کاروبار میں اتنا جی جان سے لگ گیا کہ دیکھتے دیکھتے چند دنوں میں کاروبار پھر عروج پر پہنچ گیا، پھر ترقی ہو گئی، اور اس بار اتنی ترقی ہوئی کہ کاروبار نیشنل لیول پر نہیں رہ گیا، اب انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر کام، تجارت بہت زیادہ آگے نکل گئی، ماں بھی خوش ہو گئی، بیٹا میرا سدھر گیا ہے، اب بیٹے کی زندگی سنور گئی ہے، ماں نے نہ جانے کتنے ارمان ماں کے سینے میں، ماں تو بیٹے کے چہرے کے پھول سجا رہی ہے، لیکن اچانک پھر اس مہکتے ہوئے گلشن کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، نہ جانے کیا ہوا، پھر یہ امین ایک دن انہی دوستوں سے مل گیا، انہی دوستوں کی صحبت میں جیسے پہنچا، پھر وہی بری عادت جوئے کی دوبارہ لگ گئی، پھر دوبارہ انہی دوستوں سے مل گیا، کاروبار اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا، لوگ رشک کرتے تھے، اب امین جواری کوئی نہیں کہتا تھا، اب امین جوہری کہا جاتا تھا، لیکن پھر جب جوئے میں لگا، پھر انہی بری صحبت جو تھی، پہلے جو دوست تھے ان میں جب مل گیا تو پھر وہی حال ہو گیا، اب ان دوستوں میں رہ کر پھر بازیاں لگانے لگا، پھر جوا کھیلنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا چند دنوں کے اندر ہی سارا کاروبار بھی چوپٹ ہو گیا، گھر کی ساری جمع پونجی بھی ہار گیا، جوئے میں بازیاں لگا کر سب کچھ ہارتا چلا گیا، یہاں تک نوبت آئی کہ قرض لینے لگا، قرض لیے، سود بیاج پر قرض لے لے کر جوئے میں ہار گیا۔ اے میرے عزیزو، آج بھی نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو جوئے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک بازی جیت گئے تو مالدار ہو جائیں گے، کروڑ پتی ہو جائیں گے، نانا، جو کام تمہیں لگتا ہے کہ لمحوں میں امیر بنا دے گا لیکن اللہ اور رسول کا ناپسندیدہ ہے، وہ کام تمہیں کبھی ترقی نہیں دے سکتا ہے، ہمیشہ اس کام سے بربادی کے راستے کھلتے ہیں۔ بہت بری عادت یہی امین ہے، پھر برباد ہو گیا، سارا گھر کا مال دولت سب کچھ ختم، قرض میں ڈوب گیا، جدھر جاتا اب پھر لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے، رشتہ دار دور ہو گئے، اپنا اب کوئی نہ رہا، اور اس دور میں تم جانتے ہو نا میرے عزیزو، دولت جس کے پاس نہیں اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور یہ تو پھر ایسا تھا کہ دولت تو گئی لیکن جوئے میں گئی تو لوگ بڑی گری نظروں سے دیکھتے تھے، تنگ دستی اتنی کہ فاقوں پہ نوبت آئی، فاقے ہونے لگے، ماں بیچاری کمزور، دن بھر محنت کرتی، جہاں ادھر ادھر جاتی، مزدوریاں کرتی، مزدوریوں پہ گھر کا گزارا چلتا، جیسے تیسے ایک وقت کا کھانا بن جاتا تھا۔ یہ دن میں جواریوں کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ میں جو جیتتا تھا بازی وہی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھلا دیا کرتا تھا، سارا دن جواریوں میں رہتا، شام کو گھر آتا، ماں سمجھاتی لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میرے عزیزو، اب ایسی حالت کہ کئی روز کا فاقہ ہونے لگا، فاقوں نے نڈال کر دیا، اتنا برا حال ہو گیا، اب کیا کرے؟ ایک دن باہر نکلا، بھوک نے تڑپایا، پیٹ بھرنے کے لیے گھر میں نہ پیسے ہیں نہ کچھ کھانے کو ہے،
پیسے بھی نہیں ہے کہ باہر سے کچھ خرید کر لائے، بڑا پریشان باہر نکلا، کہیں کچھ نہیں مل سکا۔ گھر پر واپس لوٹ کے آنے والا تھا کہ یہ وہ دن آ گئے تھے جب میرے غریب نواز کا عرس آتا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا تھا۔ ہر طرف خواجہ کے دیوانے اپنی امنگوں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ساری دنیا سے عقیدت مندوں کے قافلے اجمیر آنے لگے تھے۔ یہاں بھی شور ہے، دارجلنگ میں بھی ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ آج ماں کے کانوں میں جب یہ خبر آئی کہ قافلہ اجمیر جانے والا ہے، تب یاد آیا مرنے سے پہلے میرے شوہر نے بیٹے سے کہا تھا اجمیر چلے جانا، اب تک نہیں گئے اجمیر۔ ہاتھ اٹھائے، لو لگائی اجمیر کی طرف اور فریاد کرنے لگی، اے خواجہ ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ فریاد کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو، کہنے لگی اے غریب نواز، تمنا ہے دل میں آپ کے روزے پہ آنے کی، تمنا ہے دل میں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، لیکن کیا کریں، نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے آئیں؟ اے غریب نواز، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بلانا چاہو تو خود بخود انتظام ہو جائیں گے۔ اے غریب نواز، ہم چاہیں تو نہیں آ سکتے، آپ چاہو تو لمحوں میں بلا سکتے ہو۔ ماں کی فریاد، رو رو کے جب اس نے آہو فغاں کے ساتھ میں خواجہ غریب نواز کو یاد کیا، ادھر یہ دعائیں کر رہی ہے، ادھر امین بھی آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، فاقوں سے نڈھال بھی ہے، ماں کے قریب آیا، آج حالت کچھ تبدیل ہے۔ ماں سے کہنے لگا، ماں یوں ہاتھ اٹھا کر یوں کب تک روتی رہے گی؟ اب رونے کا وقت نہیں ماں، اجمیر کی تمنا ہے، چل میری بھی طبیعت نہ جانے کیسی ہو رہی ہے، چل اجمیر چلتے ہیں، اب یہاں رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس ماں نے، غم کی ماری نے، دکھیاری نے، کچھ تو تھا نہیں پاس، گھر کے برتنوں کو بیچ دیا، گھر کے سارے برتن بیچ کر 10 روپے ملے، 10 روپے لے کر ماں اور بیٹا دونوں نکل پڑے، قافلے کے ساتھ اجمیر کے سفر پر روانہ ہو گئے، اجمیر کے سفر پر نکل پڑے۔ اجمیر کا سفر ہے، کھانے کو کچھ نہیں، جیب میں کچھ نہیں سوائے 10 روپے کے، اور کچھ پاس نہیں ہے۔ بہرحال اس قافلے کے ساتھ میں سفر کیا، اجمیر جیسے اسٹیشن پر اترے، وہاں پر خادموں کی لائن لگی ہے، ان آنے والے زائرین کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خادم ان کی طرف بھی بڑھا، کہنے لگا چلو تم میرے ساتھ چلو۔ ماں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غم کے مارے ہیں، ہمارا کوئی نہیں، ہمارا ایک آسرا ہے غریب نواز، اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ خادم ایک طرف ہو گیا، یہ دونوں ماں بیٹے پیدل چلنے والوں کے ساتھ میں چل پڑے، درگاہ شریف پر پہنچے، جیسے ہی وہ بلند دروازہ نظر آیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوکھٹ پر اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ میں اپنی پلکوں سے بوسہ لیا، اور اس چوکھٹ کا بوسہ لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں کہنے لگی، اے ہندوستان کے راجا، اے ہمارے خواجہ، آ گئے ہم آپ کے دربار میں، آپ نے بلایا ہم آ گئے، کرم فرمانا آپ کا کام ہے۔ امین بھی ماں کے ساتھ میں ہے۔ اب اس امین نے جیسے دیکھا ماں غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم رہی ہے، اس کی کیفیت بھی بدل گئی، اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں، گھٹنوں پہ آ گیا، اس نے بھی بلند دروازے پہ آ کر غریب نواز کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ اندر گئے، دربار غریب نواز میں جیسے ہی پہنچے، ماں بیٹا دونوں گئے، سامنے میرے غریب نواز کا آستانہ،
ادھر یہ ماں کھڑی ہو کے رونے لگی، ادھر بیٹا بھی رونے لگا، چیخیں ایسی بلند ہوئی، خادموں نے دیکھا، ان پر بھی گہرا اثر ہوا۔ جب یہ رو رہے تھے ان کا بھی دل بھر آیا، زائرین بھی نے دیکھ رہے تھے، ان سب کا دل بھر آیا۔ خادموں نے دونوں کو ساتھ لیا، اندر لے گئے درگاہ میں، چادر غریب نواز کی ان کے سروں پہ ڈالی اور کہنے لگے خواجہ یہ رونے والے تیری بارگاہ میں رو رہے ہیں، لیکن خواجہ تمہاری شان تو یہ ہے جو روتا ہوا آتا ہے وہ آپ کی بارگاہ سے مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ اے خواجہ کرم فرما دو، اے غریب نواز کرم کی ایک نظر ڈال دو۔ چادر میں سر پہنچے ہیں، دل کو تسلی مل گئی، دل کو سکون مل گیا، قرار آ گیا۔ میرے عزیزو اب جب درگاہ شریف سے کافی وقت کے بعد میں باہر نکلے تو دل اب ذرا مطمئن تھا، دل کو ذرا سا سکون مل چکا تھا۔ ماں بیٹے دونوں بھوک نے تڑپایا تو لنگر کی قطار میں لگے، لنگر سے اپنا پیٹ بھرا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے۔ اب جب میلہ ختم ہونے والا تھا، عرس کی تقریب مکمل ہو چکی تھی، قافلے روانہ ہونے لگے تھے اور جانے والے غریب نواز کے دیار سے جاتے ہوئے بھیگی پلکوں سے آخری سلام کر رہے تھے۔ اس وقت میں ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں، غریب نواز اب جا رہے ہیں۔ اے غریب نواز، آپ غریبوں کو نوازنے والے، آپ کی شان بڑی نرالی، اللہ اکبر۔ یہ واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن امین کہتا ہے ماں سے، ماں ہم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہم تمنا لے کے آئے تھے غریب نواز کرم فرمائیں گے، لیکن ماں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا نہ بول، یہ بڑی بارگاہ ہے، یہاں دینے والا نظر نہیں آتا ہے، جھولیاں بھر جاتی ہیں مگر ہاتھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ تو وہ دربار ہے، کسی نے کہا جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ دونوں ماں بیٹے جا رہے ہیں، ماں کی بھیگی ہوئی پلکیں ہیں، بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی کچھ آگے بڑھے ہیں کہ ایک آواز کانوں میں ٹکرائی، امین جواری۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، ایک فقیر بیٹھا ہے جو اس کو پکار رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ دینے کو کچھ نہیں، توجہ ندی آگے بڑھا، لیکن پھر دوبارہ اس فقیر نے آواز لگائی، او امین جواری۔ پھر پلٹ کے دیکھا، وہ فقیر کہنے لگا لا جو بھی ہو خواجہ کے دربار میں آیا ہے، لا کچھ دے کر جا۔ غریب فقیر تجھ سے سوال کرتا ہے، کچھ دے کر جا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ماں نے کہا چل بیٹا آگے بڑھ۔ کچھ نہیں تھا، صرف ایک 5 روپے باقی بچے تھے۔ ماں نے وہ 5 روپے اس فقیر کو دے دیے۔ فقیر نے 5 روپے لیے اور اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اور نہ جانے اس نے کیا چیز نکال کر اس کے دامن میں، اس کے دوپٹے میں رکھی، کہا لے اس کو لے جا، بند کر کے لے جا۔ امین اور اس کی ماں دونوں چلنے لگے۔ امین سوچ رہا تھا کہ نہ جانے فقیر نے کیا دیا ہوگا۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھو، اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ماں سے کہا دیکھ تو ذرا ماں اس فقیر نے کیا دیا ہے۔ جب دوپٹے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہیں، ایک کالا پتھر رکھا ہوا تھا، ایک کالا گول پتھر۔ یہ کہنے لگا ماں 5 روپے جو تھے وہ بھی اب چلے گئے، میں تو سمجھا تھا نہ جانے کیا دیا ہوگا۔ اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اس نے کہا وہ 5 روپے بھی چلے گئے، کچھ نہیں بچا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا نہ بول۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے وہ پتھر لیا، کہنے لگا ماں اس پتھر کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھینکنے لگا۔ ماں نے ہاتھ سے چھینا، کہنے لگی تیرا کیا جاتا ہے، پتھر ساتھ میں لے کر گھر چلتے پڑا رہے گا، کم از کم غریب نواز کے دربار کی ایک نشانی پتھر تو ہمارے پاس ہوگا، تجھ پر کیا بوجھ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ راستہ پھر دوبارہ سفر شروع ہوا دارجلنگ
دارجلنگ جانے لگے۔ واپس جاتے ہوئے بار بار امین کہتا تھا اے ماں خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، دیا بھی فقیر نے تو ایک پتھر دیا ہے، اور 5 روپے جو تمہارے پاس تھے وہ بھی چلے گئے، وہ ہوتے تو کم از کم راستے میں کچھ کھا لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی عالم میں پہنچ گئے دارجلنگ۔ وہاں محلے کے لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا ان مسافروں کا، انہوں نے جا کر کھایا۔ اب یہ قافلے والے سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، امین بھی اپنی ماں کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب یہ گھر پہ ماں رک گئی اور یہ باہر نکلا اپنے دوستوں کی طرف۔ یہ تو اس کی پرانی عادت تھی ان جواری دوستوں میں جانے کی، لیکن اس بار جب گیا ان اڈوں پر جہاں پر اس کے دوست ملا کرتے تھے، وہاں جا کر دیکھا وہاں پر کوئی رونق نہیں ہے، سب اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حیران ہو گیا کہ آخر معاملہ ہے کیا، کہاں گئے سارے دوست؟ جب معلوم کیا تو پتہ لگا کہ پولیس نے چھاپے مارے اور سارے جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، انہیں گرفتار کر لیا۔ واپس گھر آ گیا، جب گھر منہ لٹکائے ہوئے آیا تو ماں تھوڑی خوش ہو گئی، کیونکہ روزانہ پورا دن باہر جواریوں میں گزارتا تھا، آج گھر آ گیا۔ ماں سمجھ گئی غریب نواز کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ماں کو یقین ہو گیا غریب نواز نے پہلا کرم فرما دیا۔ اللہ اکبر، گھر آ کے ماں سے کہنے لگا کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ 5 روپے بھی تم نے فقیر کو دے دیے۔ کیا لائی؟ پتھر اٹھا کر، غصے میں وہ پتھر لیا، دیوار پر جب پھینک کے مارا۔ اللہ اکبر، پتھر جیسے ہی دیوار پہ جا کے لگا پتھر کے ٹکڑے ہوئے۔ کیا دیکھا؟ وہ پتھر جو ٹکڑوں میں بکھر گیا، وہ ٹکڑے جب دیکھے اٹھا کر تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیرے تھے۔ وہ خوبصورت ہیرے کے ٹکڑے پڑے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، سارے ہیرے کے ٹکڑوں کو جمع کر لیا، اٹھا لیا۔ اب یہی امین ہے، اب اسے پتہ لگ گیا غریب نواز کی عظمتیں کیا ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ سے پتھر لائے تھے لیکن پتھر نہیں، غریب نواز نے تو ہیرے عطا کر دیے تھے۔ اے میرے عزیزو، اب غریب نواز کی بارگاہ سے ملنے والے ہیروں سے پھر کاروبار شروع ہوا، اور پھر ایسا کاروبار شروع ہوا کہ اب یہ امین جواری نہیں بلکہ امین جوہری بن گیا۔ اب پھر کاروبار پورے شباب پر آیا اور ایسا غریب نواز کا کرم ہوا، پھر یہ بری صحبتوں سے بھی بچ گیا، بری عادتیں چھوٹ گئیں، جوئے کی عادت چھوٹ گئی۔ ماں کو بڑا سکون ملا، ماں بھی خوش ہو گئی، اور بیٹے نے اب کاروبار جو اس بار سنبھالا تو ایسا کہ شہرہ ہو گیا کہ بیٹا امین جو عبد الرحمن چودھری کا بیٹا امین جو کل تک جواری تھا، آج شہر کا بہت بڑا شریف آدمی بن چکا تھا، آج بڑا مہذب اور معزز بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کا کرم ہوتا ہے لمحوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ غریب نواز سرکار کا جب کرم ہوتا ہے لمحوں میں قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، یہ میرے غریب نواز کی کرم نوازیاں ہیں۔ غریب نواز پر اعتراض کرنے والے، انگلیاں اٹھانے والے، تنقیدیں کرنے والے جاہل، وہ جانتے نہیں ہیں کہ غریب نواز کا مقام کیا ہے۔ آج جو ہندوستان میں غریب نواز سرکار کے مخالف یا ان کے منکر ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد جو مسلمان ہوئے ہیں، آج جو وہ مسلمانوں جیسے حلیے میں اور لبادے میں نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا، ورنہ گھنٹا بجانے والے تھے، مورتیوں کی پتھروں کی عبادتیں کرنے والے تھے۔ یہ تو غریب نواز کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے عطا کیے ہیں۔ یہ تو غریب نواز کی کرم نوازیاں ہیں۔